Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اپنے ذکر میں تمام مسائل سے بچا کر شیاطین نفس کے شر سے بچا کر اپنے ذکر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے مجالس جو ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا اس کو دہراتے رہیں پکا کرتے رہیں حالات نفس و شیطان ہمیں مقصد سے غافل کر دیتا ہے ان مجالس میں انسان اپنے اس مقصد کو دہراتا ہے بار بار دہراتا ہے تاکہ ذہن میں پکی چیز ہو جائے مقصد ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو اللہ نے اپنی پیاری کتاب میں بیان فرمایا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے بس یہ مقصد ہے ہمارا اور جب ہم اس دنیا سے جائیں رادیت مردیہ فادخلی فی عبادی اس حالت کے اندر جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آواز آ رہی ہو کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اب تو جنت میں داخل ہو جا یہ ہے ساری زندگی کا مقصد اور یہ ہمارا اینڈ ہے یہی ابتدا ہے بس اور کچھ نہیں اصل ابتدا یہ اور اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام بھی فرمایا ہے خالی کیا نہیں دیا صرف وہ مجھے راضی کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ اسسٹ کیا ہمیں ہماری مدد فرمائی ہے تبھی تو قرآن اتارتا ہے یہ کتاب جو اتاری ہے ساری ہماری مدد کے لیے ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں یہ قرآن یہی بتاتا ہے اور کچھ نہیں اتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ کل میں نے مرنا ہے آپ نے مرنا ہے تو ہم اگر اس رزلٹ کو لے کے نہیں گئے رضایت مردیہ والا کہ اللہ راضی نہ ہو ہمارے سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وجہ کیا اس نے اللہ نے تو ہم سے نہ کوئی دکان پوچھنی ہے نہ مکان پوچھنا ہے نہ ہمارے کسی چیز کی پیپرز پوچھنے ہیں کچھ بھی نہیں پوچھنے بس اللہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں تم نے راضی کیا مجھے تو میں تجھ سے راضی ٹھیک یہ جنت ہے جنت میں چلا جا یہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راضی کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے اللہ پاک نے ہمیں اعمال نصیب فرمایا بولے سبحان اللہ
یہ اعمال کو مصیبت نہیں ہے، یہ نماز مصیبت نہیں ہے، یہ تلاوت قرآن مصیبت نہیں ہے ہمارے پاس، یہ چیزیں مصیبت نہیں ہے، یہ روزہ مصیبت نہیں ہے، حج زکوٰۃ مصیبت نہیں ہے، صدقات دینا مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال تو اس کا نعمتیں ہیں، فضل ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اس نے اتنا اچھا انتظام کر دیا ہے کہ یہ اعمال کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو، بھاگتے چلے جاؤ، سب کاموں کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگتے آؤ اور 5-10 منٹ مجھے دے دو، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جب باہر نکلو گے تو اللہ کہے گا تم سے راضی ہو گیا۔ ہر عمل کا یہ اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا۔ روزے رکھتے ہیں، روزے کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ جب بھی ایک چیز نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو، شیطان نفس کو گھماتا ہے نا انسان کو، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ پاک ہمیں کوئی نیک عمل کی توفیق دے رہا ہوں نا، جیسے بھی بیٹھ گئے ہیں یا نماز پڑھ لی ہے، بھی ہم نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد تسبیح کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کی ہمیں توفیق دے رہے ہیں نا، ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ وہ کیا کہ خالص جس لیے اللہ نے ہمیں اعمال دیا ہے اس کی نیت ضرور کر لیں، دہرا لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو بس خالص تیری رضا کے لیے کروں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس ضرور انسان دہرا لے ایک آدمی زبان سے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ بس آئے ہم نماز پڑھی چلے گا، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن جب اپنے مقصد کو دہرا دیا اس پر، کیونکہ ہزاروں چیزیں ہیں آج کل عبادت کے پیچھے، یاد رکھیں، ہزاروں چیزیں برباد کر دیتے ہیں انسان کی عبادت کو۔ واحد وہی عبادت قبول ہوگی اللہ کے دربار میں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ یہاں بزرگان دین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان صلاتی و نسکی محیا و مماتی للہ رب العالمین، اب دیکھیں پھر اتنی سی بات کرنی ہے ہم نے، نماز پڑھ رہے ہیں، چیز ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھو تیرے لیے پڑھ رہا ہوں میں، بس ایک اچھی بات اور بھی کی ہے کہ ثواب شواب بھی نہ دیکھیں اس وقت کہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس چیز کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے یہ نصیب ہوگا، اس کے بعد فلاں مل جائے گا، اس کے بعد جنت مل جائے گی۔ کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، مقصد ایک رکھو، جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو خود بخود یہ مل جائیں گی چیزیں، تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا کتنا ثواب ہے، اس کو کیا ملتا ہے، اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا، نہ نہ نہ۔ جب بھی کوئی نیک عمل کی توفیق ہو رہی ہے، اتنی سی بھی مل رہی ہے، چھوٹی سی بھی، یعنی آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ نے ایک تنکا ہٹانا ہے تو فوراً نیت پہلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تنکا تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں، ورنہ میں چلا جاتا۔ کسی کو پانی ملانے کی آپ کو توفیق ہوگی، فوراً نیت کریں، کیوں کہ بھائی ہزاروں یہ مجھے آج مجھ سے کام ہے، اس لیے کام کر رہا ہوں، یا مجھے یہ مقصد میرا پورا ہو جائے، یا فلاں چیز یہ ہو جائے، آج میں کروں گا کل یہ میرا کام کرے گا، آج یہ ہوگا تو فلاں یہ ہوگا، آج یہ ہوگا تو اس کی شاید سارے اعمالوں کو ضائع کر دیتا ہے یہ چیز، یاد رکھنا۔ صرف اور صرف وہ عمل بے شک کتنے بڑا آپ عمل کر رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں آپ، اس ہسپتال میں مریض جو ہیں وہ علاج کرا رہے ہیں، دنیا علاج کر رہی ہے، آپ نے ہسپتال بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، لیکن اس میں اگر ذرا بھر بھی یہ خدشہ آ گیا، خیال آ گیا دل کے اندر کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے، یا اس سے مجھے یہ چیز ہو جائے، پورا قرآن کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو ضائع کر دیا، تم برباد ہو گیا، اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہمیشہ یاد، بس ہم نے منہ سے کہنا ہے، شیطان کی دفع کر دینا اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کتنے وسوسے آئے، اور بزرگوں نے لکھا ہے بالکل ریا نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو نے کہہ دیا اللہ سے، اللہ نے سن لیا، اللہ تو خبیر و بصیر ہے۔ اب دل کی کیفیت کو تو آدمی تبدیل نہیں کر سکتا، ابھی آ بھی رہے ہیں، کچھ ایسی بات بھی ہے، لیکن ہم نے اللہ کو گواہ بنا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کر میں تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، میں نے ہسپتال بنایا ہے، اس آدمی کو پانی پلایا ہے، اس چیز کی خدمت کی ہے، فلاں کی ہے، ضرور ضرور اس کا پکا کرنے لگا کہ جب سب کو عمل کی توفیق اللہ دے رہا ہے
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ جی میں جا رہا ہوں نا، بیٹھا ہوں نا، کس کے لیے بیٹھا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں نا، اور کوئی مقصد میرا نہیں، کوئی کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے ایک بات بیچ میں آ گئی، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اعمال دیے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عمل دیے، عمل دیا ہے کہ کس لیے دیا ہے عمل؟ کس لیے دیا ہے؟ ثواب کے لیے، جنت کے لیے نہیں، اپنی رضا کے لیے دیا ہے۔ نماز جو دی ہے نا وہ رضا کے لیے دی ہے، جو فرق، کوئی مقصد کوئی نہیں، اللہ نے اپنی رضا کے لیے دی ہے۔ اب تو بڑے بڑے اعمال اللہ نے دے دیے، لیکن اللہ نے ایک اور بھی بڑا احسان کیا انسانوں پر، ایک عمل ان سب سے بڑا عمل دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آج وہ عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک عمل جو ہے ان سب سے بڑا عمل ہے، جتنے بھی اعمال ہیں بلکہ وہ سب تابع ہیں اس کے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارے کے سارے اس عمل کے نیچے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ اتنا بڑا عمل اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں کہ سارے اعمال جو اس کے نیچے دب جاتے ہیں، وہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ مقصد ایک دم انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے فوراً راضی ہو جاتے ہیں، فوراً راضی ہو جاتے ہیں کہ میں راضی تجھ سے، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ میں عمل لیے دیا تمہیں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ تو سارے ٹاپ سے اعمالوں میں ٹاپ عمل ہے جو اللہ پاک نے انسان کو دیا، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں کہ چھپا ہوا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، قرآن تو اعلان فرمایا اس کے بارے میں، اعلان فرما دیا، اتنا بڑا عمل ہے، چھپانا کیوں؟ تاکہ جو واقعی وہ جو لوگ جو ہیں اللہ کی رضا پہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، پتہ ہمارا فائدہ دنیا سے جانے کا ایک ہی صورت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ تو اس عمل پہ مرتے ہیں، مرتے ہیں اس عمل پہ۔ اس عمل کے بغیر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے قرآن میں، پورا اعلان، قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی، کس طرح اعلان کیا یہ بھی دیکھیں، اللہ حکم نہیں دے رہا، اللہ نہیں دے رہا، اللہ کہتا ہے تو بتا اپنی زبان سے اس بارے میں کہ میں سننا چاہتا ہوں، تیری امت ہے نا، تیرے چاہنے والے ہیں نا، یہ سب کچھ تیری مانتے ہیں، تو تو اپنی زبان سے اعلان کر میری رضا کا۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک سے کرا ہے، کل تو کہے کہ تم اللہ سے محبت ہے تمہیں، سبحان اللہ، پوچھ ان سے، پوچھ اپنی امت سے، پوچھ زید بکر سے، جی میں تو جناب یہ کرتا ہوں، میں کہا ٹاپ عمل ہے سب سے، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، سب اپنی جگہ، یہ بہت کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے، محبت کی نشانی ایک ہی ہے بس، اللہ کو راضی کرنے کی، جو راضی کرنے والا اس کی تو نشانی ایک ہی ہے، نمازی بھی ہوں گے فلاں ہوں گے، کہتے ہیں یہ نشانی نہیں ہے، نشانی ایک ہی ہے اس کی، قل انتم تحبون، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا نشانی ہے؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میرے طریقے پر چلو، سبحان اللہ۔ جو یہ کر رہا ہے اور پھر باقی اعمال بھی کر رہا ہے تو قرآن گواہی دے رہا ہے اس کو، بالکل میں تجھ سے راضی ہو گیا، بالکل تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، یقین تو اللہ کو چاہنے والا ہے، یقینا تو اللہ کو پانے کے لیے ہے، کوشش کر رہا ہے، تیری نماز بھی اس کے لیے ہے، تیرے روزہ بھی اس کے لیے ہے، تیرا حج بھی اسی کے لیے ہے، سب قبول کر رہا ہوں میں، جو ساری چیزوں کی قبولیت کس پہ رکھی ہے؟ فاتبعونی، کہ میری اطاعت کرو، میری سنت پہ چلو، میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرمایا۔ پھر انعام دیے آپ کہ جب اس طرح کوئی عمل کرے گا، کیا انعام ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، سبحان اللہ، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، کیا کروں گا؟ گناہ تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ یہ کس وقت کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جب انسان اللہ کے پاس جائے گا، پہنچے گا،
جو نبی اتباع کرتا ہوگا، سنت پہ عمل کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کھلا میں نے تیرے گناہ معاف کیے، رائٹ سائڈ پہ تیری کوشش تھی مجھے پانے کی، پہلا انعام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ سارے معاف فرما دے گا اس کے، یغفر لکم ذنوبکم. کتنی بڑی بات ہے. یحببکم اللہ اس سے پہلے فرمایا، پہلا انعام یہ دیا کہ جب تمہیں نبیوں کی اتباع کرے گا اس لیے کہ تم میری محبت چاہتا ہے، تو سن یحببکم اللہ، پھر تجھے ضرورت نہیں میرا عاشق بنے، میں تجھ سے محبت شروع کر دوں. کتنا بلند یہ مجھے بتائیں، اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑا کوئی عمل ہے کہ جس پہ اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھے اپنا محبوب بناؤں گا، اور پھر یغفر لکم ذنوبکم، تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دوں گا. پلے ہی کچھ نہیں ہوا، ایسا محبوب بناؤں گا. سبحان اللہ. تو کون لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ انہی کا نام ہے اولیاء اللہ، انہی کا نام ہے عبد القادر جیلانی، انہی کا نام ہے مجدد الثانی. یہ لوگ ہیں وہ جن کے قرآن گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. یہ ہیں وہ لوگ، یہ مجھ سے محبت کرتے تھے. اصل محبت تھی کیوں کہ انہوں نے اتباع کیا ہے نبی پاک کی زندگی، اتباع کیا ہے. کس چیز کا؟ نبی پاک کا. کل اتباع پہ ہے، ایک چیز کا نہیں، سب کل اتباع. تو یہ فائدے کا سامان اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ واقعی اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی کرتے ہو، حج بھی کرتے ہو، فلاں بھی کرتے ہو، فلاں بھی کرتے ہو، سب کچھ صحیح. لیکن راضی اللہ ایک چیز سے ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی سنت اور طریقے پہ چلنے سے راضی ہو. جو اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا بھی اعلان کیا اللہ پاک نے، بہت بڑا نمازی ہے جی، بڑا جی حج کرتا ہے جی، بڑے زکاتیں دیتا ہے، بڑا جی اس نے تو بڑے بڑے اونچے کام کیے ہوئے ہیں، بہت مشہور آدمی ہے جی، وہ تو بہت ہے، یہ تو بہت سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتایا ہے، اس کا بھی بتایا ہے یہ میری محبت کا معیار ہے ہی نہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تو بتا دیا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ یقیناً نبی پاک کی اتباع کرے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو گارنٹی کر دی اللہ پاک کہ ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں اس چیز پر. پھر فرمایا ان ذات والوں میں جو اس چیز پہ تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، ہم جی ہم عاشق رسول، ہمارا یہ ہمارا وہ، ہم تو ذکر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل ہمارا وہ ہو جاتا ہے. ہزاروں ڈرامے، ہزاروں چیز انسان بیان کرتا ہے، بہت بہت چیزیں پیش کرتے ہیں اللہ حضور میں. شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے. ارد گرد آپ دیکھیں الحمدللہ بہت مزہ آئیں گے آپ کو. ایک ہی صف میں جو آگے صف ہوگی نا، اسی میں آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت کو. آپ جو ہے نا، ہم اپنے آپ پہ ہم سب کسی خاص پر، ہم سب، میں اور آپ سب کھڑے ہیں پہلے صف کے اندر. ذرا دیکھ لیں کہ کس حال میں کھڑے ہیں، سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، ہماری نماز نہیں کر رہی. یقیناً اگر آپ اتباع سنت کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کی نماز، اللہ راضی ہو رہا ہے آپ کی نماز سے. تو اس کا بھی پتہ ہے کہ اعمالوں کی طرف نہ دیکھو. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ دیکھیں پورا اعلان فرمایا، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر میرے نبی اسم کی اطاعت کرو گے تب کام کرنے کا. تم نے اطاعت نہیں کی، کیا لا تبطلوا اعمالکم، تو اپنے اعمالوں کو ضائع کر رہے ہو، اپنے اعمالوں کو برباد کر رہے ہو، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہو. میں کچھ نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے، سارا قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سبق دہرا رہے ہیں. کسی گھمنڈ میں نہ رہنا جی، ہم تو یہ تو ہم فلاں تو یہ کچھ نہیں ہوگا. بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اتباع رسول. اطیعوا اللہ ضرور فقط فاز فوزا عظیما. بڑی کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جب آخرت میرے پاس آئیں گے، مریں گے، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، قبر کھد رہی ہوگی. یہ آدمی کامیاب ہوگا جو نبی کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارتا. بعد میں ختم کرنے سے کیا فائدہ؟ اتنے قرآن ختم کر دو، فلاں کر دو. اللہ تعالیٰ سب کو بخشے. ہماری تو دعا ہے سب مومن بخشے جائیں، مومن سارے بخشے جائیں. کمزور ہے.
لیکن بھائی جو چیز کرنے کی ہے وہ تو کرے نا. تو یہاں مفسرین نے بڑی اچھی اس آیت پر تفسیر دی ہے. کہتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع رسول تو فرض ہے. اس کے بغیر تو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. اتباع رسول کے بغیر تو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. کوئی اس کا سرڈی کچھ نہیں ہے. یہ تفسیر بتا رہا ہوں. تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں تو یہ پہنچا ہوا ہوں, مجھے تو یہ کشف ہوتے ہیں, مجھے تو یہ کرامات ہوتے ہیں, میرے تو اتنے مرید ہیں, میرا تو یہ چلتا ہے, میرا تو فلاں چلتا ہے, میں تو جو کروں تو 1 منٹ میں کر دیتا ہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں ایمان ہی نہیں ہے, اسلام ہی نہیں ہے, تو وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو پکا شیطان ہے. وہ تو شیطان ہے. روحانیت کہاں سے آ گئی؟ بزرگی کہاں سے آ گئی؟ مجھے بتائیں. یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی؟ سرین دھوکہ ہے انسان کا. اتنی بڑی بات قرآن بتا رہا ہے. آج بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور ہم نبی پاک کے راستے کو چھوڑ کے کہیں جی ہم کامیاب ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑا دھوکہ شیطان اور کیا دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ مجھے بتائیں. ہم کش پہ بہت سیکھیں کہ جی اس بزرگ کے پاس گئے, اس نے ایسا کیا تو 1 منٹ میں ایسا ہو گیا. ہم جی اس ولی اللہ کے پاس گئے تو اس نے ایسا کر دیا, اس نے میرا علاج منٹ میں کر دیا. میں گیا جی کوئی علاج ہی نہیں کہنا تھا, اس نے کہا تو ایک دم شفا کر دی. اور کم ایمان والے لوگ جہلا وہ پہنچ جاتے ہیں جی بڑا بزرگ. یہ نہیں دیکھتے کہ اتباع رسول ہے, سنت ہے نہیں ہے, لیکن نہیں جی علاج اس سے کرا لیتے, نہیں جی اس سے فلاں کرا لیتے, وہ خود شرک میں مبتلا ہو جاتے, یعنی ایمان اس کا اتنا کمزور ہے. اللہ آپ سوچیں ذرا کدھر ہے معاملہ ہمارا. ایمان نہیں ختم ہو جاتا آدمی کا. بڑے بڑے لوگ اسے کر جاتے ہیں کام, اپنی پریشانی سے گھبرا کر مشکل ہو کر نا چلو چلتے ہیں, ہندوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں, غیر شریف لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. میاں کہتے ہیں کہ مر جاؤ کسی چیز سے, لیکن کسی غیر کا سہارا مت لو. کسی غیر کا سہارا مر جاؤ گے شہید ہو گے بیماری کے ساتھ. جو سچا راستہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اتباع رسول کو پکڑو. اسی لیے سب سے زیادہ آج جو سب سے بڑا فتنے کا دور ہے, آپ سے سب کچھ کرا دے گا, لیکن نبی پاک نے طرز کے مطابق چہرہ بنانا, شکل بنانا, لباس پہننا, یہ کرنے کی ہمت ہمارے میں نہیں ہوتی. ہزاروں وسافس آ جاتے ہیں, ہزاروں رکاوٹ. کیوں؟ یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے. اب فتنہ ڈرتے, تو نماز تو پڑھتا ہے نا, تو یا فلاں تو کرتا ہے نا, تو اتنے سپارے پڑھ لیتا ہے, تو اتنا سب کچھ کر لیتا ہے, تو فن ہے, تو فن ہے. یہ انسان اللہ نے پورا کھول دیا ایسا. نہ تبطلوا اعمالکم, وہ تو ضائع کر رہے اپنے مال کو. سب اعمال تیرے ضائع ہو جاتے ہیں اگر نبی پاک کے مطابق سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تیرا. بولے سبحان اللہ. کتنا زبردست میسیج اللہ پاک کا. سوچے بغیر پردے کے پھر رہی ہیں عورتیں, بس جی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں, جی پڑھ لیتے ہیں, نہ جسم پہ کوئی صحیح کپڑا ہے, نہ جسم کا کوئی حساب ہے, نہ سنت کے طریقے پر ہے. ہم تو یہ ہیں تو ہم تو فلاں ہیں, ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے, ہم نے تو فلاں بھی کیا ہے, لیکن کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. اور تسبیح ہزاروں تسبیح کرا لیں, ہزاروں وظیفے دیں جی, وظیفے کرا لیں, چلے کرا لیں ان سے بیٹھ کے, یہ 4 سال بیٹھ جاؤ, کونے کے اندر بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے جناب اللہ تم بس یہ کرو گے تو فلاں جین آ جائے گا, یہ کرو. اس کو چلا کہتے ہیں نا کہ 40 دن کے اندر کوئی عمل کریں بیٹھ کے آپ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلا کھینچیں. لوگ کرا دیں چلا کھینچ دو, بس کونے میں بیٹھ جاؤ, بیٹھنے کے بعد یہ عمل کرو, یہ عمل کرے گا وہ آ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. جی اس بندے نے بڑے چلے کتنے ہیں جی, بس اس نے تو بڑے چلے کیے, ان کے پاس جنات ہیں. کوئی جنات کوئی کیا کرائیں گے آپ سے؟ اللہ ملائیں گے. یہ کیا ہے؟ شرک. حضرت مجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, آپ دیکھیں. اس کا واقعہ شاید پہلے بھی سنا ہے. اب میں بتا رہا ہوں بزرگوں کا معیار دیکھیں آپ کہ وہ مجدد بنے کیوں. نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے. ہم نے تو کئی حج کیے, انہوں نے تو حج کیے ہی نہیں تھا. بولے سبحان اللہ, انہوں نے تو حج کیے ہی نہیں. ہم تو حج کر کے پاگل ہو گئے. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے, یہ نہیں کہہ رہا غلط بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, بار بار حج کریں, بار بار عمرے کریں, بار بار زیارتیں کریں. یہ تو اللہ کی بڑی توفیق ہے, بڑی نعمت ہے انسان. یہ نہیں کہ غلط چیز ہے, نہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن ہو کس طرح؟ اتباع رسول کے ساتھ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو کہ جا کے خانہ کعبہ کو آدمی دیکھ لے, روزے مبارک میں کھڑا ہو جالیوں کو چوم لے. سبحان اللہ. وہ زمین پہ سجدہ کر دے جہاں نبی پاک پھرتے تھے, جہاں آپ کے قدمین شریفین تھے وہاں سجدہ کر لے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ نہیں بلکہ ساری زندگی ہی کرتا رہتے وہاں. لیکن قبولیت کب ہوگی؟ جب زندگی بھی اس کے مطابق ہو جس کی محبت تو یہ کام کر رہا ہے. ویسے حج کرنے سے کیا فائدہ؟ حج کر گیا پھر وہی کام شروع کر دی جو خلاف سنت ہیں سارے. یہ میرا مطلب ہے. ورنہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پیسہ دے تو جائیں عمرے کریں خوب کریں الحمدللہ, حج کریں جتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں. یہ شغل بنا لیں کہ ہمارا تو شغل بن گیا, وہاں آنا اور پھر جانا, جا کے پھر آنا ہو جائے الحمدللہ. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ شکل غیروں کی ہو, لباس غیروں کا ہو, حالات غیروں کے ہو. یہ تو عذاب بن جائے گا. آپ ناراض کرنے گئے, بجائے محبت لینے کے آپ ناراض کرنے گئے ان کو, آپ سے خفا ہو رہے ہیں وہ. یہ بات جو کر رہا ہوں بڑے وہ شوق مستند بات کر رہا ہوں, مسجد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس حالت میں جو جاتا ہے میں اس وقت مسجد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ دھوکہ دور کر دیں. آپ نبی پاک کو خفا کرتے ہیں, ناراض کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہوں میرا حج. وہ بہت ناراض ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح جب امت ہی آتا ہے اس حالت کے اندر, اس شکل میں, اس معاملے کے ساتھ, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کر رہا ہے شخص. ایسے کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو پہلے صحیح کرے, انسان تیار کرے, پھر جائے حج عمرے پر. جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو راضی کرنا ہے ہم نے, اس سے دعائیں لینی ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے فلاں دعا فرما دیں, میرے لیے فلاں دعا فرما دیں. جس کو آپ نے ناراض کیا تو وہاں کیا ہوگا مجھے بتایا. بولے سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی چیز, جتنے بزرگ بنے ان کے تو یہی ہے کہ عبادت سے بنے, اور کوئی دوسری عبادت نہیں تھی ان کی. غور سے سن لیں, اگر واقعی آپ بولیں تم کیا کہ واقعی تو اللہ سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, واقعی تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو سنت پہ کیوں نہیں چلتا؟ پوچھ سائنس سے, کل تو پوچھ. نبی میں نے کچھ کہتا, تو سوال کر, تیری امت ہے یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ کیسے دعوت کر میں اللہ سے دعا کر کے یہ چیز لینا چاہتا ہوں؟ کیسی دعوت کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرنا چاہتا ہوں؟ کس حیثیت سے؟ تیرے نافرمان بن کے, تجھ کو چھوڑ کے, تجھ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے, تو وسیلہ ہے میرے پاس آنے کے ان کے لیے. سبحان اللہ. جو وسیلہ ہے اس کو تو آپ کاٹ رہے ہیں اور ڈائریکٹ جا رہے ہیں اللہ کے پاس. سبحان اللہ. چنگی گل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو تم تو امت ہو, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے, اپنے صحابہ کو فرمایا. کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں, صاحب شریعت ہیں, چھوٹے نبی نہیں ہے. آدھا قرآن بڑا پڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور محبوب اللہ کے, باتیں کرنے والے, گفتگو کرنے والے, بہت درجے کے. کہتے ہیں آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میری سنت کی اتباع کریں گے, اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے. نو وے ایٹ آل. ان کے لیے نہیں, تو میرا آپ کے لیے کیا ہوگا مجھے بتائیں. تو بھائی مرنے سے پہلے اس دھوکے کو دور کر دیں کہ ہم کوئی بھی, نہ شکل ہماری ویسی ہو, نہ لباس ہمارا ویسا ہو جس سے نبی پاک کو تکلیف ہو. ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں آپ کے دربار میں. بعض تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حاضر ناصر, اور یہ کوئی عقیدہ تم رکھ رہے ہو تو پھر تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ عقیدہ بھی آگے دیکھ رہے ہیں تو چلو پھر ایسا کام کرے کہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں. استغفر اللہ. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھشتی لے کے جاتے ہیں. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ دیکھو میرا شخص بنتا ہے, میرا اللہ سے محبت کرنا چاہ رہا ہے, مجھ سے دعائیں کرانا چاہتا ہے, اور شکل اس کی دیکھو, لباس اس کا دیکھو, اس کے گھر میں حالات اس کے دیکھو.
یہ کوئی طنز ہے؟ یہ تو محبت کی بات ہے کہ کم سے کم کوئی سمجھا تو رہا ہے آپ کو. اس فتنے کے دور میں کوئی میسج تو جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو کھول دے, کسی عورت کے سینے کو کھول دے, کسی مرد کے سینے کو کھول دے. یہ تزکیہ کی مجلس ہے یہ بھائی. میں مداری تو نہیں ڈگڈگی کر کے آپ کو تماشا دکھاؤں گا, کشف کرامات دکھاؤں گا. کشف کرامات جائز ہے, دکھائی جا سکتی ہے. سنیں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے وقت کے آپ پتہ ہے ولی اللہ اور کیسے بزرگ گزرے. تو ان کے پاس ایک شخص ہے تھا, انہی کا پیر بھائی, مطلب حضرت باقی اللہ کے خلفاء میں سے تھا, اعلیٰ درجے کے خلفاء میں سے تھا, بہت مقام کے بزرگ تھے. تو جب حضرت باقی اللہ کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ حضرت مجدد صاحب کا مقام بہت تھا تو سب نے رجوع کیا آپ کی طرف. تو وہ بھی آئے, بہت بڑے بزرگ تھے, خود بہت بڑے بزرگ تھے. تو جب آئے تو جب مجدد صاحب کو انہوں نے دیکھا تو ان پہ کشف ہو گیا, حال آ گیا. یہ بزرگ ہو جاتا ہے, مطلب کسی چیز پہ بھی کبھی اللہ کے نام بھی انسان کو حال آ جاتا ہے. سچا حال, جھوٹا نہیں. چونڈی وڈے تو رونے لگن. ایسا حال نہیں کہ چٹکی کاٹو تو رونا شروع کر دیں, یہ کہ چٹکی کاٹی. حال میں پتہ نہیں چلتا آدمی کو میں کدھر ہوں. حال میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا میں کدھر ہوں. اگر اس کو پتہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہ حال نہیں, وہ شیطان ہے. پھر کنٹرول کرے. ہمارے یہاں بہتر نقش بندی میں ضبط ہے کہ کتنا ہی انسان کو کچھ ہو رہا ہو خاموش ہو. جب شیخ کے پاس ہو تو بہت اعتبار اپنے آپ کو کنٹرول کرے, آواز بھی اونچی نہ نکالے. یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ بعض تو ذکر کرو تو دل کرتا ہے چیخوں پکڑوں. تو یہ کیا ہے ہمارے بالکل کنٹرول اپنے آپ پہ کرا نہیں, چھو نہ کہ دل کے اندر انسان اپنے زبردست مارے. زبان سے کوئی ایسی چیز نہ لگے کہ بے ادبی ہو جائے مجلس کے اندر. بولے زبان ہے. ساتھ ساتھ ساری چیزیں بتاتا ہوں. یہ مجلس کا تقاضا ہے. بہت دل کرتا ہے آدمی کا, اللہ کا نام ہی اتنا گریٹ ہے انسان پہ حال پیدا ہو جاتا ہے کبھی. جب بے خود ہو جائے, بے خود کہتے ہیں جب اس کو اپنا نہ پتا ہو. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں, کدھر ہوں. تھوڑی دیر میں آنکھ کھلے اس کی کہ تو حضرت پھر اس پر استغفار کرے, یہ میری بے ادبی تو نہیں ہو چاہیے, اللہ مجھے معاف فرمانا. ہوش میں آنے کے بعد بے ہوش ہو جائے جب, پھر اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, چل رہا ہوں, کود رہا ہوں, لیٹ رہا ہوں. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اس کے لیے پتہ کیا چاہیے آپ کو, آج یہ ہو ہی اس کے لیے سب سے بڑی چیز پہلی اس پوزیشن کی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے, رزق حلال ہے. یعنی مشبہ چیز بھی اندر نہ گئی ہو. جس آدمی کی زندگی ایسی ہو جائے کہ مشبہ نہ گئی ہو تو پھر اس کا حال ایسا ہوتا ہے, پھر اس پہ یہ کیفیت تاری ہوتی ہے. لیکن کچا پکا جس نے کھایا وہ ہماری طرح, تو اس کو حال کیا ہے کہ اس کو تو ویسے ہی بیچارے مشکل ہو گئی, جلدی جاؤں یار میں نے جا کے فلاں پروگرام دیکھنا ہے, فلاں کو ٹیلی فون کرنا ہے. آج حسان نے ذکر لمبا کر دیا یار, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, بہت ہی ٹائم بھی ہو گیا یار, دیکھو فلاں ٹائم ہو گیا تو ذکر ہی نہیں بند ہو رہا, آج ختم ہی نہیں ہو رہا. اس کو کیا بیچارے وہ حال ہے, اس کو کیا محبت. تزکیہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اس لیے آگے بات سن. تو حضرت مجھے سامنے وہ آیا تو حال آ گیا. جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں واقعی اس کا تصرف بھی ہو تو حلال چیزیں کھائی ہوتی ہیں تو صحیح حلال ہوتے ہیں, ان پہ کیفی تعریف. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے. اب یہ دیکھیں کشف ہوتا ہے, کشف بالکل سچ ہے. ابھی چھت اڑا سکتا ہوں میں, یہ کشف ہے. طاقت تصرف کہتے ہیں اس کو. اللہ نے بڑی تصرف دی اللہ والوں کو. اب بالفرض میں اللہ والا ہوں, غوث قطب ہوں, تو میں تو اس دیوار کو ہلا سکتا ہوں 1 منٹ میں, نگاہ سے ہلا سکتا ہوں. اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں. ہم کیا کریں, 1000 بار تسبیح کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اندر جو معاملات صحیح نہیں ہے ہمارے تو ہم پہ لیکن نام وہی یہ نام پڑھتے ہیں, وہی یہ ذکر کرتے ہیں, لیکن ان کے معاملات تبع سنت سے پورے ہوتے ہیں. اندر باہر کا بہت اونچا ہوتا ہے. اس ایک تصویر سے, اب تو 1000 کر جاتے ہیں, ایک تصویر سے, بلکہ ایک دفعہ اللہ کا نام لینے سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اتنا جلال ہوتا ہے آنکھوں میں, اگر غور سے دیکھیں تو دروازے غائب. طاقت ہے کس چیز کی؟ اس آدمی طاقت نہیں ہوتی, اس نام کی طاقت ہوتی ہے انسان. بزرگوں کی مجلس سے میں آپ کو باتیں بتا. تو پھر کیا ہوا, وہ ہلے تو ان پہ تصرف بہت تھا, تو زمین پوری ہلنا شروع ہو گئی. بولے سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. ابھی میں ہلا دوں
تو آپ نے یہ تو سب سے بڑا بزرگ ہے، یہ تو باقی سی بات ہے کہ تصرف ہو گیا اس شخص کا، وہ زمین ہلنا شروع ہوگی ساری اس طرح، اور سامنے مجدد بیٹھے ہیں، تو وہ بھی مجدد تھے نا، وہ جانتے تھے۔ جب زمین ہلنے لگی اور پھر بہت فجر طاری ہو گیا تو آپ نے کیا کیا؟ بولے سبحان اللہ، آپ نے صرف اپنی مسواک نکالی۔ کیا نکالی؟ مسواک۔ اب ایک اس لکڑی کی قیمت آپ دیکھیں، کیونکہ اس کی نسبت کس سے؟ سنت رسول سے ہے، اور اس کا پورا کش ان کا بالکل جائز تھا، ان کا تصرف جائز تھا، ان کی کیفیت جائز تھی، زمین کا ہلنا جائز تھا، زمین برداشت نہیں کر سکی ان کے اس کش کو، اس طاقت کو، بالکل صحیح تھا۔ لیکن میں نے بتایا سارے اعمال میں سب سے عمل کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی مسواک نکالی اور ان کے ساتھ رکھ دی، ایک دم جو زمین بھی رک گئی اور ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت مجھے نے فرمایا کہ ہم بھی اس کے قائل تو ہیں، اگر میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ تم نے تو اتنے تصرف کیے ہیں، زمین لی ہے، اب میں تصرف کروں تو سامنے جو قبرستان ہے تو سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا لیکن ان تمام کیفیت سے زیادہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اتباع سب سے بڑی چیز ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ دیکھا آپ کیا ہے؟ ایک سنت مسواک۔ ہم تو ساری زندگی سنت کا نام ہی نہیں ہوتا، جس پہ وہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، فلاں کام نہیں ہو رہا، جیسے فلاں نہیں ہو رہا، وہ عبادت کس خوشو اللہ کے پاس جانا ہے کہ وہاں کیا حال ہوگا، کس خطے میں اٹھیں گے ہم قبر کے اندر۔ اللہ کے واسطے ہماری آنکھیں کھل جائیں تو پتہ چلے کتنی قیمت ہے اس کی۔ سارے درجات جو جنت کے ہیں وہ اس حساب سے ہیں کہ جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور سنت پہ عمل کرے گا، چھوٹی سی سنت کو بھی اس طرح عمل کرے گا جیسے بہت بڑی ہے، اتنا ہی بلند ہوگا جنت کے اندر وہ، اور اللہ کے قریب ہوگا۔ ہاں کہاں خود نبی پر فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے پیار کرے گا، من احبنی، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ کے نبی فرما رہے، کتنی بڑی ہے۔ ایک مسواک، ایک واقعہ اور سنا ہے تمہیں یاد آ، صحابہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شاید زمانہ تھا، ایک جماعت گئی ہوئی تھی لڑنے کے لیے، فتح کے لیے گئی تھی کسی ملک کو، اب وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، اب تھے بھی خالد بن ولید تھے شاید، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا، وہ اتنے بڑے سردار تھے، وہ جناب فوج تنگ آئی، وجہ کیا ہے؟ محاصرہ نے کر لیا، وہ فتح ہی نہیں کر پا رہے اس کو، تو انہوں نے اطلاع دی کہ حضرت سے تو بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو فتح ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، نکل ہی نہیں رہا دشمن باہر سے، قابو نہیں آ رہا۔ ادھر کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا حضرت عمر نے کہ بھائی تمہارا فوج کم ہے، تمہاری یہ چیز کمی ہے، تمہارے میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کیا جواب دیا؟ کہتے سنو میری بات، قاصد آتا ہے کہ ان سے کہو کہ تم کسی سنت کو قطع کر رہے ہو، سارا نظام رک گیا اس چیز سے۔ کون تھے؟ کتنے اولو العزم صحابہ تھے، کتنے بڑے بڑے صحابی تھے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر سنت کے، پتہ ہے ہوتی جاتی ہے جی، ہوگی نا نماز، سبحان اللہ، کیا سٹینڈرڈ ہے ہماری ایمان کا، مجھے بتائیں۔ ادھر کہا کہ تم کوئی سنت قطع کر رہے ہو، کتنا بلند درجہ تھا، سنت یہ نہیں فرض ہے واجب ہے، یہ وہاں یہ چکر نہیں تھا، بس ایک نام تھا، کیا تھا؟ سنت کو قطع کر رہے ہو۔ وہاں بیٹھتے سوچتے ہیں یہ سنت واجب ہوئی ہے، یہ سنت عادی ہے، یہ سنت فلاں ہے، یہ سنت فلاں ہے، کوئی چکر نہیں، سارے صحابی تھے، ان کے نزدیک تو بلند تھی ہر چیز، نبی پاک کی نقل۔ سنت کیا بتاتا ہے؟ نقل، نقل کو کہا جاتا ہے، نقل کرنا میرے محبوب کی۔ اب کیا جب یہ پیغام ہے تو سب سوچنے لگے یہ سنت، ہم صحابہ ہیں، ہم سے کیا سنت خطا ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہلکا کر دیا ان کو کہ یار کچھ دن سے ہم اس میں اتنے مصروف تھے کہ ہم مسواک نہیں کر سکے، بس سمجھ گئے، سب چھوڑا انہیں، جنگ شنگ چھوڑی، سارے جتنے صحابہ تھے درختوں پہ چڑھ گئے، بولے سبحان اللہ، سب درختوں پہ چڑھ گئے، ٹہنیاں توڑی اور مسواک شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے مسواک شروع کی تو دشمنوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ دانت تیز کر رہے ہیں، ان کے ہتھیار ختم ہو گئے، ہمیں دانتوں سے کاٹیں گے،
سبحان اللہ. وہ تو ڈر گیا سارے، پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیا چیز دکھا دی ہے ان کی اس کیفیت کو. وہ تو چھوڑ گیا وہاں سے، سب بھاگ گئے اور یہ فتح کر لیا. کریں گے ہم سنت؟ یہ سٹوری نہیں سنا، یہ قبر کی تیاریاں بتا رہا ہوں آپ کو. آج لوگ ہنستے ہیں اماموں والوں پر، ہنستے ہیں، یہ کیا ڈرامے ہے جی، یہ فلاں کچھ ہے. نبی پاک کی سنت کو ادا کرتے میں ڈرامہ بھی کرو تو وہ بھی قبول ہے. وہ بھی ڈرامہ کر کے دیکھ لو یار. لیکن بات ایک ہے، یہ سب کچھ جو کیا نیت کیا کریں گے؟ اونچا بولو، کیا بتایا میں نے؟ رضا الہی کے لیے اور کچھ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے پہننا ہو امامہ، اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھی ہے، اللہ کے لیے سفید لباس پہننا ہے، اللہ راضی ہو جائے. مجھے اور نہیں کہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ تو، بڑے بزرگ ہو گئے. کہتا جاؤ تو اپنا کام کر، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ راضی ہوگا، میری نماز کھڑی ہو جائے گی، میری دعا مل جائے گی، میری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، میری پریشانی ختم ہو جائیں گی. جس چکر میں جاتا ہوں جاہلوں کے پاس، عاملوں کے پاس، جنات، وہ تو خود ہی ایک سنت نکال دیتی ہے ساری چیزوں. لیکن ہم تو گھر میں کچھ ہیں، مسجد میں کچھ ہیں، اور اگر واک کرنے جائیں گے تو وہاں کچھ ہے، اور پارک میں گھومنے جائیں گے تو وہاں کچھ اور لباس ہے. اللہ کے بندے تو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا. ہر وقت کے لیے ایک رنگ پکڑ لے. جوتے پڑتے تو کھا، گالی پڑتی تو کھا، لوگ برا کہتے تو کھا. اگر مشکل ہے تو پھر یہاں سے چلا جا، وہاں چلا جا تو آسانی کر سکتا ہے. ورنہ مرد بن، یہاں انعام بھی زیادہ ملے گا. جتنی مشکل میں آپ نبی پاک کی سنت پہ عمل کریں گے، ایک سنت کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس زمانے میں کر لو اس زمانے چھوڑ دو، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے. صحابی حیران ہوں گے یہ کون سی قوم ہوگی کہ ہمیں تو ایک شہید کا ثواب، ان کو 100 شہیدوں کا ثواب. زمانہ بھی تو ایسے ہی ہوگا نا پھر. سبحان اللہ. میں ان کے سامنے تو نہ ہوں گا، ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھاؤں گا. وہ تو صرف میری باتیں ہی سنتے ہوں گے، وہ تو صرف حدیث ہی پڑھتے ہوں گے. تو ان کی محبت کا اندازہ لگا دو. تم تو دیکھ کے کر رہے ہو، لیکن وہ تو صرف سنے سنائے پہ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ گالی کھائیں گے، جوتے کھائیں گے، برا اپنے ہر چیز کو ماریں گے، برداشت کریں گے، لیکن وہ اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. امام نے چھوڑا. اس کو کہتے ہیں اگر یہاں اللہ نے بھیج دیا تو اللہ نے بھیجا ہے نا. کس نے بھیجا ہے؟ یہ اللہ کا لاکھ کرم یا بھی امتحان ہے کہ یا تو بہت بلند درجے لے لو جنت میں سنت پہ عمل کر کے، یا پھر ذلیل و خوار ہو جاؤ. تو میں نے تو تمہیں بہت بڑا چانس دیا تھا. ایک وہ شخص جو بیٹھ کے مدینے میں عمل کرتا ہے، سنت پہ خانہ کعبہ میں کرتا ہے، تو اس کا ماحول ہے، وہ تو کرے گا. لیکن ایک شخص جو بولٹن کی گلیوں میں جاتا ہے، اسی شکل میں ہسپتال جاتا ہے، اسی شکل میں کام پہ جاتا ہے، اسی شکل میں دکان پہ جاتا ہے، یہ لباس پہنا ہے، چاروں طرف وہ لوگ ہیں جو ہنستے ہیں اس پر، جو غیر قومیں ہیں. وہ کوئی کچھ تانا مارتا ہے، کچھ تانا مارتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا. ہائے مجھے بتاؤ اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی؟ وہ نہ تہجد پڑھے، نہ اشراق پڑھے، نہ چاشت پڑھے، نہ تلاوتیں کرے. اس سے بڑا عمل اس کو اور کچھ نہیں، اس کا جو یہ عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. بتائیں یہ ہے نبی پاک کی سنت. اسی سے سب محبت ملتی ہے، اسی سے سارا کچھ ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سنت پہ عمل کریں. بچوں کو سنائیں، بچپن سے میں یہ شعور پیدا کریں. میرے باپ کی ڈیوٹی ہے. اجتناب کرائیں ان سے، غیر چیزوں سے، اس لباسوں سے محبت کرائیں ان کو. ہم کسی دشمنی نہیں ہے، ہم کوئی مقابلہ نہیں کر رہے. ہم تو اپنی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، اپنی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر نبی محمد اتباع کرے، صحیح عاشق بنے، کل کھڑا ہو گئی یہ استعمال کر سکے، یہ خود بھی جنت میں جائے، ہمیں بھی جنت میں پہنچائے. کریں گے بھائی ہم. بچوں کو سب سے بڑا سبق یہ دیں. ہم ٹھیک ہے حفظ میں بھیج دیتے ہیں، فلاں چیز میں بھیج دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو سنت کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں. وہ مدرسے ہی کہاں جہاں بچوں کو امامہ نہ پہنایا جائے؟ مجھے بتائیں وہ مدرسے ہی کیا ہے جہاں نبی پاک کی سنت قطع ہو رہی ہو. کیونکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے سیکھنا ہے، جس پہ عمل کرنا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کراچی میں
میں گیا ہوا تھا، مطلب ایک جاہل آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، تو وہاں کافی لوگ تھے، مجمع لگتا تھا، اس طرح باتیں ہوتی تھی. علماء کرام آئے ماشاءاللہ، اعزاز بخشا علماء کرام کا آنا میرے تو بہت بڑا اعزاز ہے. میں تو ان کی جوتیوں کو خاک ہوں علماء کرام کی، ان کی جوتی میرے سر پر ماشاءاللہ. تو بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں، دارالعلوم ہے بہت بڑا، 1000 سے اوپر 2-3 ہزار علماء پڑھتے ہیں. تو وہاں تھا ان کا کوئی فنکشن تھا، تو سیف شکری صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں کچھ بات کریں. میں ہنسنے لگا، میں نے کیا بات کرنی ہے وہاں جا کے. کہتے نہیں، وہ ضد کر لیا ان کو، بڑے حضرات بھی آگے سارے. چلو جی میں چلا جاتا ہوں، بات تو مجھے کرنی نہیں آتی، پہنچ جاتا ہوں. میں سنت کی بات بتا رہا ہوں، بہت شرمندہ تھا. میں کہا اللہ، میں کس طرح ان لوگوں، اتنے بڑے لوگ ہیں، میں کیا ہوں جا کے بیٹھوں. چلا گیا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا. اب سارے وہ اعلیٰ درجے کی جماعت تھی، بخاری پڑھنے والے، فارغ ہونے والے، اور ماشاء اللہ ترمذی اور سن. تو یقین وہ دل میں میرے آئی بات، میں نے کیا دی، کوئی بناوٹ نہیں تھی. جو دل میں بات آئے آپ کہتے ہیں اس پہ اثر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. تو سب سے پہلے تو میں الحمدللہ کہا کہ اتنی بڑی جماعت میں اللہ نے مجھے بھیجا. اور پھر میں نے کہا میں جو دل میں اللہ میں بات کر رہا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کے کہنے کے قابل تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایک افسوس پڑا مجھے، ہوا ہے، افسوس ہوا ایک چیز کا. اس افسوس کے اظہار میں کر دیتا ہوں، اپنی افسوس کے اظہار کر رہا ہوں. میں کوئی نہ نصیحت کر سکتا ہوں، نہ آپ کو کوئی تقریر کر سکتا ہوں. بھائی آپ تو بڑی جماعت ہے، اپنے کام کر لیں. بڑے عزت احترام کر رہے تھے. مجھے افسوس اس چیز کا ہوا ہے کہ میں آپ کے آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے ایک بچے کے ساتھ ایک اسکول میں گیا تھا، کانوینٹ اسکول تھا، انگریزی پڑھاتے تھے وہاں پہ. تو جب اسکول میں گیا، داخل ہوا، تو ہر بچے نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی. کیا تھی؟ ٹائی لگائی ہوئی تھی. وہ جو کچھ ہوتا ہے ان کا ٹائی، یہ سوٹ اور سب کچھ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں، ان کی یونیفارم ہے. ویری گڈ، ویل ڈن. ان کے اسکول کی یونیفارم ہے، سب اپنی یونیفارم میں. ایک سمٹری بڑی اچھی بات لگی. ان کا ہیڈ آیا، اس نے تعریف کی، دیکھیں ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں، ڈسپلن کتنا اچھا ہے. ویری نائس. متاثر ہو کے واپس آ گئے. آج میں اللہ کے سب سے بڑے دارالعلوم میں آیا ہوں، اور وہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، جماعت میرے سامنے ہے کہ جن کی یونیفارم اللہ کے نبی نے وہ مقرر کی ہے، اس میں کسی کے سر پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یونیفارم. مگر یہ مجھے افسوس ہوا کہ کتنا فرق ہے. آج غیر قومیں کیوں حاوی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسٹرکٹ ہیں اپنے اصولوں پر، حالانکہ غلط ہیں ان کے. آج اگر کچھ چیز پڑھائی بھی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں سے ہمارا دین نکلنا ہے، جن لوگوں نے تبلیغ کرنی ہے، جس نے جانا ہے، وہاں پر مجھے وہ یونیفارم نظر نہیں آ رہی. مجھے اجازت ہے، میں اب چلتا ہوں. ناراض کی بات. پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے بعد اللہ اکبر امام سب کے سروں پہ آ چکے تھے. فارغ سارے اماموں کے ساتھ کہتے آج کے بعد اترے گا نہیں ہمارا سر. ہمارا اندر کو ہل گیا ہے کہ آپ کی بات سے نہ کوئی حدیث سنائی ہے، نہ کوئی واقعہ سنا ہے، لیکن افسوس کے اظہار کیا تھا. اور اعلیٰ جماعت کی جذب ہو گیا اس کے بعد. ان کے بات ہی ساری یہی ہے، سیکھا ہی ہم نے یہ ہے. بخاری ہمیں کیا سکھاتے ہیں، امام بخاری کیا سکھاتے ہیں، امام مالک کیا سکھاتے ہیں، تلمیذ کیا سکھاتے ہیں، یہ شافعی نے، یہ ساری جو جتنی نفوذ اللہ نے پیدا کیے، جتنے بھی امام پیدا کیے، ان کی ڈیوٹی ایک ہی تھی کہ تم نبی محمد کی سنتوں کو جمع کرو. یہ بلند کیوں ہیں لوگ؟ ابو حنیفہ کیوں بلند ہیں؟ امام مالک کیوں بلند ہیں؟ امام شافعی کیوں بلند ہیں؟ امام حنبل کا کیوں آج جانا جاتا ہے؟ امام بخاری کا مقام کیوں ہے؟ کہ کیا صفت ہے ان میں؟ صفت یہ ہے کہ انہوں نے احیاء سنت کی ہے، جس سے اللہ نے بلند کر دی. آج بخاری نہ لکھی ہوتی تو ہمارے پاس کہاں سے سنتیں آتی؟ مجھے بتائیں. آج ترمذی نہیں ہوتے میں کیا پتہ چلتا کہ کون سی صحیح حدیث ہے، کون سی غلط حدیث ہے؟ نبی محمد نے اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا. تو خود پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ایسے نفوذ کہ حفاظت ہو جائے میرے نبی کی کس چیز کی؟ عادتوں کی، تاکہ جو قومیں آئیں اس کی نقل کرنے میں آسانی ہو. بولے سبحان اللہ. تزکیہ ہو رہا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور کیا کمال ہے سنت کا. واپس ہمارے کی بات ہو رہی تھی نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے مال دیے اللہ نے. نماز دی ہے، روزہ دی ہے، حج دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیے. ٹائم بنگ ہے. آپ نماز پہ آئے، نماز پڑھی، اللہ راضی ہوگا. بعد میں جا کیا ہوا؟ نماز ہر نمازی رہیں گے آپ، بات تو نہیں آپ کر سکتے.
لیکن میرے رب نے ایسا کمال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کمال کیا ہے کہ تو مسجد میں ہو، مصلی پہ ہو، نہ ہو مسجد میں، نہ ہو مصلی میں، نہ نماز پڑھ رہا ہو، نہ تو حج کر رہا ہو، نہ تو کسی کیفیت کے اندر ہو، لیکن اگر تو دکان پہ کھڑا ہو کے سنت کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، وہ بھی تیری عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو جو سنت میں کرتا ہے اس کا ہر فعل صبح سے لے کے شام تک مکمل عبادت، مکمل عبادت۔ اور کون سی عبادت؟ یو بکم اللہ، کہ جس سے اللہ اپنے محبوب بناتا ہے انسان، ایسی عبادت۔ بتائیے اتنی بڑی اس قوم کو اللہ نے انعام دیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، کہ اس کا ہنسنا بیٹھنا، بیوی کا بیٹھنا، بیوی سے شغل کرنا عبادت۔ بیوی اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے، دیتی تو کوئی نہیں، ہم اس کے منہ میں دے رہنے والا، کیوں نہیں دیتے ایک دوسرے کے؟ اس لیے کہ سنت میں عمل نہیں، دشمنی آپس کے اندر۔ اگر محبت ہو پھر نوالے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے منہ۔ بیوی کو راضی کرے عبادت، بیوی خاوند کو راضی کرے عبادت، بیوی خاوند کی سیکریفائس کر رہی ہے عبادت۔ بہت مشکل میں بیٹھی ہے، تھکی ہوئی ہے، اس نے پانی مانگا، اٹھ کے چلی گئی کہ چلو میں دیتی ہوں، سنت کا طریقہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو پانی پلا دیتی ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی میں یہ بات مان جاتی ہوں۔ خوشحال گھرانہ ہوگا جہاں نبی پاک کی سنت ہوگی، اس سے بڑا نور کہیں نہیں ہوگا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنت کی کتاب بھی رکھ لو تو وہی نور پیدا کر دیتا ہے سب کچھ۔ دونوں سبحان ماشاء اللہ، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ سبق پکا ہو گیا کہ جو کچھ بننا ہے اتباع، اس کے خلاف جو وسوسے ہیں وہ شیطان نے سمجھی یہ برباد کرنے والی چکر ہے، جو کچھ بھی ہے ملنا ہی سے، اور عمل شروع کر دیں اس پر۔ آج سے توبہ کریں کہ میں تو اپنی نمازوں کو بڑا سمجھتا تھا، تو نمازیں میری قبول نہیں ہو رہی، لا تم چلو تو میں تو کھڈے میں ڈال رہا ہوں سب چیزیں، نہ شکل ہے بھائی، نہ صورت ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، وہ زہر تو اپنا صحیح کروں، نماز تو میری صحیح ہو۔ ہاں ایک بات، اللہ بڑا کریم ہے، ان اللہ غفور رحیم، اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے، وہ کیسے کہ آج مجھے احساس ہو گیا جو میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ غیر شرعی طور پہ تھیں، مطلب سنت کے خلاف تھی میری، اور میں نے آج توبہ کی ہے کہ نا میری پچھلی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں تیری قبول، پچھلی بھی قبول، آج کی توبہ کی غرض سے۔ تو بڑا کریم ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے، کہتا ہے پچھلی ساری قبول، اعلیٰ درجے کی قبول، اس میں سے غلطی تھی وہ بھی قبول کرتے بھائی توبہ۔ یہ دیکھیں نا مسجد پہنچ گیا ہے، اب یہ ہے کہ جن کی چاہیے آخرت کو اور قبر کو روشن کرنا، وہ پکڑ لیں، بس دو رنگی نہ ہو، باہر جاؤ اندر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جہاں بہت ہی کمپلشن ہو جائے، شرط لگ جائے کہ نہیں اس لباس کے ساتھ آپ یہاں نہیں آ سکتے، وہاں تو چینج کر لیں ظاہر۔ لیکن جہاں چھوٹ دی ہو کہ کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے، شرم کی وجہ سے، ہیجیٹیشن کی وجہ سے، دنیا کہے گی یہ نہیں، ہاں آپ کے آپ نے یہاں جانا ہے تو یہ لباس پہن کر آئیں، ٹھیک ہے جی مجبوری ہے، اس پر شریعت اجازت دیتی ہے آپ کہ کراہت کے ساتھ آپ پہن لیں، آپ کے جاب شروع کرنا ہے، آپ نے جاب کراہت کے ساتھ جاب کر لیں آپ، لیکن جیسے جاب سے واپس آئیں اتار دیں اس کو۔ لیکن جہاں اجازت دی ہو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، وہاں یہ ڈو تکلیف کیا ہے آپ کو؟ اللہ نے کو دل کو نرم کر دیا، آپ پہنے، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے پھر ادھر بھی شرم آئے گی نا۔ نبی کل تو شرماتا تھا میری سنت سے، آج میں شرماؤں گا تجھے جنت میں لے جانے سے، چلو وہ راستہ ہے تیرے دوسرا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا ختمنا ولنا كل ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن رفيق، اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله